اور آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ میں پروردگار تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اور محبت کہاں دکھائیں؟ کہیں تو شو تو کرنی ہے نا. اب آپ کسی سے کہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اطاعت کرتا ہوں، ماں باپ سے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، وہ کہیں گے بیٹا میری بات تو سنتے نہیں ہو، احترام کیسا؟ میری بات تو سنتے نہیں ہو، پھر احترام کیسا؟ بیوی سے انسان محبت کا اظہار کرے اور کبھی پریکٹیکلی کوئی چیز کرے ہی نہیں تو وہ بھی کہے کہ یہ باتیں کرتا ہے. بچے سے آپ بولتے رہیں بیٹا تم بہت اچھے ہو، تمہارے لیے میں یہ لاؤں گا، تمہیں یہ لاؤں گا، اور کبھی آپ نے اس کو کبھی موٹیویٹ ہی نہیں کیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، تو وہ کیا بولے گا؟ یہ سب ہوائیں ہیں، یہ باتیں ہیں. خوب پروردگار بھی عمل مانگ رہا ہے کہ بھائی تم اتنے دعوے دار ہو کہ تم میرے علاوہ کسی کو مالک نہیں مانتے اپنا اور اپنے آپ کو میرا بندہ مانتے ہو، تو آؤ آؤ. کیوں منتظر ہوتے ہو کہ کوئی تمہیں خود کہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کتنی شرمندگی ہو بندے کو. یعنی عاشق کو تو مر جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے اس کو کہ محبوب تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم متوجہ نہیں تھے. اب علماء بیان کرتے ہیں تمثیل مثالوں سے لیلا مجنو کی داستانوں کو. مجنو ایک شہر پہنچا اور اس نے بولا کہ لیلا کہاں ہے؟ تو کسی نے بولا کہ تم کون ہو؟ کہا مجنو ہوں. کہا تم مجنو ہو اور تم لیلا کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو تم مجنو نہیں ہو. پہنچ گیا دروازے پہ، مجنو پہنچ گیا، مجنو تھا، پہنچ گیا، دادا کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں. پھر آواز آئی ابھی تک میں ہی ہو، یعنی ابھی تک میں پھنسے ہوئے ہو. پھر کئی عرصے بعد واپس آیا، کہا کون؟ کہا تم. یعنی یہاں ختم ہونا پڑتا ہے کہ انسان فنا ہو جائے کس پر؟ خالق پر. اصلا اپنے وجود کو دیکھے ہی نہیں، صرف جلوہ الہی نظر آئے اس کو.